Today we can claim that under CPAC, more than $25 billion worth investment took place. Power sector, road infrastructure, hydropower sectors, and public transport. I have no doubts that we are entering into second phase of CPAC, and today we have signed certain important documents which will further enhance our economic cooperation so that Pakistan, through Chinese cooperation and support, is able to export its items according to the requirement and standards of Chinese government. سی پیک کا دوسرا مرحلہ نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے. دوسرے فیز میں داخل ہو رہے ہیں. سیکنڈ فیز میں زراعت اور آئی ٹی شامل ہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کے لمحے کو یادگار قرار دے دیا. کہا کہ معاہدے کی بدولت توانائی، انفراسٹرکچر، پبلک ٹرانسپورٹ اور ہائیڈرل پاور سیکٹر کے شعبوں میں $25 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری آئی. تقریب میں چینی نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء موجود تھے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اہم دستاویزات پر دستخط دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں مزید اضافے کا سبب بنیں گے. سی پیک سے دونوں ممالک میں دوستی کا رشتہ مضبوط ہوا. چینی نائب وزیر اعظم ہی لینفنگ کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال. وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا. بلاول بھٹو، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. وزیر اعظم نے چینی نائب وزیر اعظم کا وفاقی وزراء سے تعارف کروایا. چینی نائب وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ون آن ون ملاقات کی. وزیر اعظم چینی مہمان کے اعزاز میں زورانہ بھی دیں گے. تقریب میں عسکری قیادت اور اعلیٰ حکام شریک ہوں گے. صدر مملکت عارف الوی چینی نائب وزیر اعظم کو ہلال پاکستان سے نوازیں گے. پاک چین دوستی سمندر سے گہری، ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی. لازوال دوستی کی اعلیٰ مثال. سی پیک کو 10 سال مکمل ہو گئے. اسلام آباد میں آج شام خصوصی تقریب ہوگی. چینی نائب وزیر اعظم وفد کے ہمراہ تقریب میں شرکت کریں گے. تقریب میں سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والی چینی کمپنیوں کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے. 3 روزہ دورے پر پاکستان آمد پر چینی وفد کا پرتپاک استقبال. اسلام آباد کی سڑکیں پاک چین دوستی کے رنگوں میں رنگ گئیں. دورے کے موقع پر اسلام آباد میں آج اور کل مقامی تعطیل ہے. کل منرل کانفرنس ہوگی. بلوچستان میں معدنیات کی انڈسٹری لگائیں گے. معدنیاتی مٹی بیچ کر ترقی حاصل کریں گے اور اس کی قیمت $6 ٹریلین ہے. سونا اور تانبا ملک کی تقدیر بدلے گا. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی نیوز کانفرنس. سرمایہ کاری کونسل میں آرمی چیف کو شامل کیا جائے تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ ان کی سرمایہ کاری کی حفاظت ہوگی. سعودی عرب نے $24 ارب کی سرمایہ کاری کا عندیہ بھی دیا. سرکاری کاری کے حوالے سے قوانین کو ڈی ریگولیٹ کریں گے اور ون ونڈو آپریشن ہوگا. نوکر شاہی کا بوجھ ختم کرنے کے لیے منصوبے لا رہے ہیں. At that time proposed that if you recall, we had load shedding of 18 hours on average in the country. So he said if you could kindly let's see that if you can help us in setting up the energy projects in Pakistan, and if you can have connectivity of Gwadar to the border of China, I think that would be this is the first discussion we had in this very hotel Serena. یقین ہے کہ پاکستان کی معیشت بہت جلد مستحکم ہو جائے گی. ملک کی معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بینک آف چائنا اسلام آباد برانچ کا افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا بینک آف چائنا اور پاکستان کے درمیان تعاون جاری رہے گا. مشکل صورتحال میں چین نے پاکستان کی مالی مدد کی. مزید بولے کہ نواز شریف نے چینی قیادت سے مل کر سی پیک منصوبہ شروع کیا. ہمارے گزشتہ دور میں پاکستان 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. ہیسس مارکیٹ 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 100 انڈیکس 48,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. کاروباری ہفتے کا پہلا روز 1048 پوائنٹس کا اضافہ. 2 سال کے بعد مارکیٹ 48,000 کی سطح عبور کرنے میں کامیاب ہوئی. اگست 2021 میں مارکیٹ 48,000 کی سطح پر تھی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں $1 کا اضافہ. $292 پر ٹریڈ ہو رہا ہے. انٹر بینک میں ڈالر $286.40 پر ٹریڈ کر رہا ہے. باجوڑ میں جے یو آئی کے ورکرز کنونشن میں خودکش دھماکہ. جاں بحق افراد کی تعداد 54 ہو گئی. 83 افراد زخمی، اسپتال میں زیر علاج. جاں بحق افراد کے آبائی علاقوں میں نماز جنازہ اور تدفین جاری.
رقت آمیز مناظر، پورا علاقہ غمزدہ۔ پاک فوج کے 3 ہیلی کاپٹرز نے بھی ریسکیو کے آپریشن میں حصہ لیا۔ کور کمانڈر پشاور کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خار کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی، علاج کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت۔ نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف تھانہ CTD میں مقدمہ درج، جائے وقوع سے ملنے والے اعضاء DNA کے لیے بھجوا دیے گئے۔ CTD اور انویسٹیگیشن یونٹ نے زخمیوں کے بیانات قلم بند کر لیے، جیو فینسنگ بھی مکمل کر لی گئی۔ دھماکے سے پہلے موبائل فون سے بننے والی ویڈیوز اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ حالت بچی دی سیریس آ، انہیں 48 گھنٹے کا ٹائم دیتا سانو، ڈاکٹر بڑی اچھی طریقے سے علاج کرن ڈا 26 گھنٹے۔ گھریلو ملازمہ تشدد کیس، میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمے کی دفعات میں اضافہ، تھانہ حمق میں اقدام قتل کی دفعہ بھی شامل، جسم کے بیشتر اعضاء کی ہڈیوں کو توڑنے کی دفعات شامل۔ ملزمہ کل تک عبوری ضمانت پر ہے۔ رضوانہ کی حالت بدستور تشویشناک، میڈیکل بورڈ نے زہر دینے کا بھی انکشاف کر دیا، 24 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ بچی کا لاہور کے جنرل اسپتال میں 8 روز سے علاج جاری ہے۔ والدین کا پھر ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ، تشدد کے خلاف از خود نوٹس لینے کے لیے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں درخواست دائر۔ موقف اپنائے کہ گھریلو ملازمہ پر تشدد انسانی وقار اور احترام کے اصولوں کے منافی ہے، عدالت سے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی استدعا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اسکینڈل کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا دائر کر دی گئی۔ موقف اپنایا گیا کہ معاملہ انتہائی حساس ہے، عدالت انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن یا ٹریبیونل بنانے کا حکم دے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر لیا۔ تحقیقاتی کمیٹی واقعے سے متعلق ابتدائی رپورٹ پیش کرے گی۔ جماعت اسلامی کا بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں بیان قلم بند کرانا ہے یا نہیں، عدالت نے چیئرمین PTI کو جواب طلب کر لیا۔ چیئرمین PTI کے وکیل نے مزید وقت کی استدعا کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ملک نے مخالفت کر دی۔ امجد پرویز نے کہا ٹرائل میں سوالات جاری کرنے کی کوئی ریلیف نہیں ہوتی، لیکن عدالت نے دی۔ اگر چیئرمین PTI تحریری بیان دینا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ مجھے ریلیف کے لفظ پر اعتراض ہے۔ چیئرمین PTI نے عدالت سے کوئی ریلیف نہیں لیا۔ جج ہمایوں دلاور نے مکالمہ کیا برائے مہربانی ریلیف کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ وکیل شیر افضل مروت نے استدعا کی کہ آج سماعت ملتوی کی جائے۔ گارنٹی کرتا ہوں کہ آئندہ سماعت پر چیئرمین PTI بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہونے دیں کیونکہ بیان ریکارڈ کرنے کا حق متاثر ہو رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس، چیئرمین PTI نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ لیگل ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ درخواست میں کہا کہ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو نہیں روکا۔ ہائی کورٹ کو حکم امتناع یا منظور یا مسترد کرنے کا آرڈر کرنا چاہیے تھا۔ ٹرائل کورٹ کو کارروائی آگے بڑھانے سے روکا جائے۔ ٹرائل مکمل ہونے کے بعد ہائی کورٹ میں اپیلیں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ ہائی کورٹ کو حکم امتناع پر منظور یا مسترد کا آرڈر کرنا چاہیے تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے اپیل پر فوری سماعت کی درخواست بھی تیار کر لی۔ چیئرمین PTI نے سائفر انکوائری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ عدالت سے FIA کی سائفر انکوائری کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ آڈیو لیکس کا معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ زیر التوا معاملے پر فوجداری کارروائی کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ FIA کو ایسی کوئی انکوائری کرنے کا اختیار نہیں۔ انکوائری اور جاری شدہ نوٹس غیر قانونی ہے، لہٰذا کالعدم قرار دیا جائے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کیا جائے گا۔ شرح سود 23% ہونے کا امکان ہے۔ اس وقت شرح سود 22% کی سطح پر ہے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد پریس کانفرنس میں نئی مانیٹری پالیسی سے متعلق بیان دیں گے۔ 5 دہائیوں سے سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں مردم شماری پر بار بار شب خون مارا گیا۔ آدھا دکھایا ہوا، آدھی آبادی دکھایا ہوا یہ شہر 1 کروڑ 60 لاکھ، اس کو بھی کم کر کے 1 کروڑ 40 لاکھ کر دیا گیا۔ اب ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ 1 کروڑ 95 لاکھ سے اور 2 کروڑ کے درمیان آبادی دکھانے کا منصوبہ ہے۔ اطلاعات ہیں کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ دکھانے کی منصوبہ بندی ہے۔ شہر کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے۔ سب کو گنا جائے، اس سے کم قبول نہیں کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس، کہا ہماری تیاری پوری ہے، پہلے عدالتی پھر سیاسی اور عوامی لائے عمل اختیار کریں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مردم شماری کے طریقہ کار کو متروک قرار دیا جائے۔
نسلا ٹاور کیس میں منظور قادر کاکا کی ضمانت منسوخ۔ اینٹی کرپشن حکام نے منظور قادر کاکا کو گرفتار کر لیا۔ منظور کاکا اور دیگر پر زمین 700 سے بڑھا کر 1100 گز کرنے کا الزام ہے۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ منظور قادر کاکا نے نسلا ٹاور کا غیر قانونی طور پر نقشہ پاس کیا تھا۔ عدالت نے خیر محمد کی ضمانت بھی منسوخ کر دی۔ نسلا ٹاور کو سپریم کورٹ کے حکم پر 2022 میں مسمار کر دیا گیا تھا۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی، اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا ورچوئل ہنگامی اجلاس آج طلب۔ OIC کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل یوسف بن محمد الدبئی خطاب کریں گے۔ جدہ میں ورچوئل اجلاس سعودی عرب کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ ورچوئل اجلاس پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے بلایا گیا۔ بلاول بھٹو نمائندگی کریں گے۔ OIC جنرل سیکرٹری کا ڈنمارک کے وزیر سے رابطہ، قرآن پاک کی مزید بے حرمتی روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ 2023 شیڈیول میں تبدیلیوں کے اعلان کا آج امکان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ 14 اکتوبر کو ری شیڈیول کیا جائے گا۔ ورلڈ کپ کے شیڈیول میں چند تبدیلیاں کی جائیں گی۔ پاک بھارت میچ شیڈیول سے ایک روز پہلے کھیلا جائے گا۔ پاک بھارت میچ 15 اکتوبر کو احمد آباد میں شیڈیولڈ ہے۔ شیڈیول میں تبدیلی نوراتری تہوار کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ جے شاہ کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ میں میچز کے وینیوز میں تبدیلی نہیں ہوگی، صرف تاریخوں کو تبدیل کیا جائے گا۔ ایشینز ہاکی چیمپئنز ٹرافی پاکستانی ٹیم کل بھارت روانہ ہوگی۔ قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ ختم ہو گیا ہے۔ عمر بھٹا کی قیادت میں ٹیم کل صبح واگا بارڈر کے راستے برستہ امرتسر چنائی روانہ ہوگی۔ ہیڈ کوچ شہناز شیخ کو تاحال بھارتی ویزا جاری نہیں ہو سکا۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی 3 اگست سے بھارت کے شہر چنائی میں کھیلے جا رہی ہے۔ اس میں 6 ٹیموں کو کوریا، جاپان، چین، ملائیشیا، پاکستان اور بھارت شامل ہیں۔ لنکا پریمیئر لیگ میں بابر اعظم کی شرٹ سے جوئے کی کمپنی کا لوگو ہٹا دیا گیا۔ نسیم شاہ اور محمد نواز کی شرٹس پر موجود رہا۔ کولمبو سٹرائکرز سے معاہدہ کرتے ہوئے ہی بابر اعظم نے واضح کر دیا تھا کہ نام بدل کر جوا کرنے والی سیروگیٹ کمپنی کی تشہیر کرنے والی شرٹ استعمال نہیں کریں گے۔ فرنچائز نے بھی ان کے فیصلے کا احترام کیا۔ اتوار کو بابر اعظم لیگ میں پہلے میچ کے لیے میدان میں اترے تو شرٹ سے لوگو غائب تھا۔ آسٹریلیا میں جاری ویمن ورلڈ کپ میں خود ساختہ جلا وطن افغان ٹیم فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں کا احتجاج۔ خواتین کھلاڑیوں نے فیفا سے مطالبہ کیا کہ افغانستان سے باہر مقیم افغان خواتین کو افغانستان کی نمائندگی کا موقع دیا جائے۔ احتجاج کرنے والی بیشتر کھلاڑیوں نے 2 سال پہلے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک سے فرار ہو کر یورپ اور آسٹریلیا میں سیاسی پناہ لی تھی۔ جنگل کی آگ سرحد پار کر کے کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا تک پہنچ گئی۔ قصبے اوسویو میں حکام نے انخلاء کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ گرمی اور آگ نے یونان میں تباہی مچا دی۔ جولائی میں 1300 مقامات پر آگ لگی۔ سب سے زیادہ تباہی جزیرہ روہوس میں ہوئی، جہاں 20,000 کے قریب سیاحوں کو نکلنا پڑا۔ جزیرے میں 20 کلومیٹر جنگلات میں آگ لگی، جس پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا۔ سپر طوفان ڈوکسوری نے چین میں تباہی مچا دی۔ بیجنگ سمیت شمالی علاقوں میں طوفانی بارشیں، 27,000 سے زائد افراد کو نکال لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں سیلاب، ندیوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ بیجنگ میں 140.7، فانگشنگ میں 500.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ فوجیان صوبے میں طوفان سے 8,80,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 130واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کی دستے بازو رہنے والی ہمشیرہ کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح خواتین کے حقوق کی علمبردار تھیں۔ عظیم گلوکار محمد رفیع کو مداحوں سے جدا ہوئے 43 برس بیت گئے۔ ان کی آواز آج بھی ہر طرف سر بکھیر رہی ہے۔ محمد رفیع نے 36,000 گیتوں، غزلوں اور ترانوں میں آواز کا جادو جگایا۔ انہیں 5 مرتبہ فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 31 جولائی 1980 کو 56 برس کی عمر میں محمد رفیع انتقال کر گئے۔ جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس۔ مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز۔
सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।